نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خودکشی۔ اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پاگل پن۔ اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذلت، رسوائی، بدنامی۔ اس لیے آپ کسی سے عشق نہیں کریں گے۔ آج میری گزارش ہے، کوئی کسی سے پیار نہیں کرے گا۔ ہم پیار کے دشمن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کہیں گے اگر آپ بورنگ کے پانی سے منع کرنے آئے ہیں تو آپ کے پاس بسلیری کا پانی ہے۔ میں کہتا ہوں بسلیری نہیں ہے یار، زمزم بھی نہیں ہے، اس سے بہتر ہم پانی لائے ہیں۔ آلٹرنیٹ دینا ہے نا انسان کو۔ آپ کو کسی محبوب سے دل نہیں لگانا تو آپ کہیں گے پھر قدرت نے دل تو دیا ہے نا، پھر ہم یہ دل کس سے لگائیں؟ میں کہتا ہوں اس سے لگا جس سے قبلہ دل لگاتا ہے، اس سے لگا جس کے لیے حتیم باہیں کھول جاتا ہے، اس سے لگا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکتی ہے، اس سے لگا جسے خدا آسمانوں سے تکتا ہے۔ وہ خدا جو ہم سمت سے جہت سے پاک ہے، وہ خدا کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ اس کی کا چہرہ ایسا من بھاتا، من موہنا، دل ربا ہے کہ قدرت بھی اس چہرے بددعا کو تکتی ہے۔ تو آؤ سارے محبوبوں کو پیروں تلے کچل کر اس محبوب سے دل لگائیں جو آمینہ کا لال ہے، جو عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ اگر محبوب مجازی کے لیے رو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، محبوب خدا کے لیے آنسو بہاؤ گے تو محبوب بن جاؤ گے۔ نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے۔ حضور کا کیا پیار ہے تو حضور سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو۔ 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اب میں ایک داستان چھیڑنے جا رہا ہوں، یہ بات مکمل کروں گا، آپ توجہ کریں۔ ایک عشق محبت کی دنیا میں بڑا مشہور نام ہے عشق مجازی کی کائنات کے اندر، وہ ہے لیلا مجنوں کا نام۔ لیلا مجنوں کا نام آپ نے سنا ہے، تاریخ میں 3 لیلا مجنوں کی داستان ہے، 3 داستانیں۔ اس میں سے تو ایک داستان ہے حضرت قیس کی، یہ قیس مجذوب تھے، ان کا تذکرہ ہی ہٹا دیتے ہیں۔ دوسرا مجنوں ہے عامر، بلکہ وہ بنو عامر سے بھی ہے۔ اس مجنوں کا جس سے دل لگا تھا اس کا نام ہے لیلا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، یہ کون سا مجنوں ہے؟ یہ مجنوں مروان ابن حکم کے دور کا مجنوں ہے، یعنی دور تابعین کا مجنوں ہے یہ، جس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ کیا ہے علامہ ابن جوزی نے کہ جس نے مجازی عشق کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ آپ نے تو دیکھا، تباہی ہے، بربادی ہے، پاگل پن ہے۔ ایک بات آپ سے شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ آپ جس سے دل لگا رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ بھی آپ سے دل لگا رہا ہو؟ آپ جس سے دل لگا رہے اگر وہ آپ کے ساتھ ہنسی کرے تو میرے پاس خود نوجوان آ کر روتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، اگر میں نام لینے چاہوں تو مجھے نام بھی یاد ہے لوگوں کے، لیکن اسلام کسی کی آبرو پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی مجھے اپنا سمجھ کر اپنے دل کی بات کہنے آتا ہے، میں کبھی اپنے کسی دوست کو بھی یہ بات نہیں بتاتا، کیونکہ مومن کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں۔ میرے شہر کے جوان جہاں جہاں میں جاتا ہوں، جن علاقوں کا دورہ کرتا ہوں، وہ نوجوان میرے پاس آ کر کے روتے ہیں، کیوں؟ میں نے فلاں سے دل لگایا تھا، دھوکہ دے گئی۔ لڑکیاں بیچاری دعائیں کرواتی ہے، سید صاحب دعا کریں کہ میں نے غلطی کی تھی، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میرے ساتھ فریب ہو گیا۔ یہ سب ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، شادیاں طے ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتے ہیں، پھر بھی جس سے دل لگانے کی بات کی تھی اس کو بتایا بھی نہیں جاتا۔ یہ صورتحال ہے، لوگ روتے ہیں آ کر، ہمارے نوجوان پھر غصے میں آ کر کے کوئی مر جاتا ہے، کوئی کھٹمل کی دوا پی لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ شراب پینے لگ جاتا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ سچائی ہے۔ بگڑ جاتے ہیں لوگ، راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں لوگ۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے جو راستہ اسلام کا ہے ہی نہیں، اس راستے پہ لوگ چلتے کیوں ہیں؟ کسی پہ اعتماد مت کرو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اس دور میں سب سے مہنگی چیز اگر کوئی ہے وہ محبت ہے۔ یار بیٹا آج باپ سے پیار نہیں کرتا، کوئی لڑکی سے کیا پیار کرے؟ سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ اگر کوئی میری بات سے اختلاف کرے تو 1000 بار اختلاف کرے، لیکن سچائی یہی ہے۔ محبت کرنے والے ملتے کہاں ہیں جی؟ آپ کو بتاؤں حال یہ ہے، لوگ پیر سے آج محبت نہیں کرتے،
لوگ آج پیر سے محبت نہیں کرتے، اسٹیج پہ ہوگا تو ہاتھ چومیں گے پیر سے، لیکن اگر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوگا تو کنی کاٹ کے نکل جائے گا وہ پیر صاحب جا رہے ہیں، ابھی ہاتھ چومنے پڑیں گے۔ یہ قوم کا حال ہے۔ اور میں کس کی کیا بات کروں، لوگوں نے امام حسین سے محبت کا حق ادا نہیں کیا، معصوم بچے کو لے کر کے چلے، معصوم سکینہ کو لے کر کے چلے، کتنے لوگ ساتھ گئے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ محبت کی، کس محبت کی بات کر رہے ہیں؟ پاگل پن ہے، بیوقوفی ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں کہ جو لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرنے چلی ہے، اگر وہ محبت کر سکتی تھی تو جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس سے محبت نہیں کی، اس نے 2 سال تک دودھ پلایا اس سے محبت نہیں کی، اس نے آپ سے محبت کر رہی ہے جس نے آپ نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کی بے وفا ہے تو تیری کب وفادار ہوگی؟ یہ تو سوچو، یہ تو غور کرو، کیا محبت کا نام دے رکھا ہے؟ بغاوت کو، دھوکے کو، فریب کو۔ ہم کسی ایسی محبت کو نہیں جانتے اور نہ کسی ایسی محبت کو مانتے ہیں جس میں ماں باپ کے ساتھ دغا ہو، دھوکا ہو، خاندان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو۔ ہم تو اس ایک محبت کو صرف جانتے ہیں کہ اگر رستے میں تھک کے بیٹھ جائے تو وہ محبوب خود چل کر آتا ہے اور سہارا دے کر منزل تک لے جاتا ہے۔ اور وہی محبت محمد الرسول اللہ کی محبت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ ہر محبت میں محبوب یاد آتا ہے تو بے قرار کرتا ہے، اس محبت میں محبوب یاد آتا ہے تو بے قراریوں میں سکون عطا کرتا ہے۔ بلکہ لوگ تو دعائیں کرتے ہیں کہ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ آؤ اس محبوب سے محبت کر لو۔ دیکھو مجھے دعا دو گے، میں اس محبوب سے محبت کی دعوت دینے آیا ہوں۔ دعا کرو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ انہی کو محبوب بنا لیں، اس لیے کہ جسے خدا نے محبوب بنایا ہوگا، جسے خدا نے محبوب بنایا ہے وہ کتنا اچھا ہوگا، وہ کتنا من موہنا ہوگا، وہ کتنا ستھرا ہوگا، وہ کتنا سوڑا ہوگا، وہ کتنا پیارا ہوگا، اس کی ملاحت کیسی ہوگی، اس کی ادائے دلربا کیسی ہوگی۔ آپ کو بتاؤں، میں اپنی گفتگو سے ہٹ نہیں رہا ہوں، لیکن اگر بات اس محبوب کی ہے، لوگ کہتے ہیں مور کا ناچنا بڑا اچھا لگتا ہے، میں کہتا ہوں مور نے ناچنا سیکھا کہاں سے ہے؟ اس حسن کو دیکھا تو اس کو وجد آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ناچنے لگا۔ اچھا اگر مور ناچنے کا ہنر جانتا ہے تو ہر وقت کیوں نہیں ناچتا، ہر لمحہ کیوں نہیں ناچتا، ہر ساتھ کیوں نہیں ناچتا؟ آپ کو پتا ہے نفسیات کے ماہرین سے پوچھو، جو لوگ جانوروں پر اسٹڈی کرتے ہیں ان سے پوچھو، مور اسی وقت ناچتا ہے جب بہاریں آتی ہے، مور اسی وقت ناچتا ہے جب دھنک نکلتی ہے، مور اسی وقت ناچتا ہے جب بدلیاں گرتی ہے، مور اسی وقت ناچتا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ اے مور تو کڑاکی کی دھوپ میں کیوں نہیں ناچتا؟ تو بدلیوں کے وقت کیوں ناچتا ہے؟ تو دھنک کے وقت کیوں ناچتا ہے؟ تو کھلتے ہوئے پھول کے رخسار کو دیکھ کر کیوں ناچتا ہے؟ اگر مور کو زبان ہوتی تو وہ جواب دیتا، پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو میرے محبوب کے ہونٹ یاد آتے ہیں، اسی میں وجد میں آ جاتا ہوں، اور کالی کالی جو ہے وہ میں بدلیوں کو دیکھتا ہوں تو میرے محبوب کی کالی زلفیں یاد آ جاتی ہے، تو اسی میں وجد کرنے لگتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مور ناچ رہا ہے، مور نہیں ناچ رہا ہے، وہ تو محبوب کے جلووں کے تصور میں رقص کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیسا محبوب ہوگا جس نے مور کو دیوانہ بنایا، جس نے بلبل کو دیوانہ بنایا۔ بلبل جو ہے پھول پر اپنی جان قربان کرتا ہے، اے بلبل پھول پہ کیوں جان تو قربان کرتا ہے؟ بلبل سے پوچھو، وہ کہتا ہے یار کا جلوہ اس میں موجود ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اس محبوب کی رنگت گلاب میں ہے، اسی لیے میں اس پہ جان دیتا ہوں۔ جہاں بلبل جو ہے وہ پروانہ نظر آتا ہے، جہاں بلبل دیوانہ نظر آتا ہے، وہ محبوب کا حسن کیسا ہوگا؟ یار یہ تو مور بلبل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہرن چوکڑیاں کیوں بھرتی ہے؟ ہرن کو کبھی چوکڑی بھرتے دیکھا ہے؟ ہرن کو چوکڑی بھرتے دیکھا ہے؟ لوگ جو ہے وہ ہرن کے معاملے میں پھنستے ہیں، لیکن کبھی اس کو چوکڑی بھرتے دیکھ کر آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہرن چوکڑی کیوں بھرتا ہے؟ اور ہرن جب چوکڑی بھرتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی حسینہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ یہ ہرن اس لیے چوکڑی بھرتا ہے، وہ میرے محبوب کے مسجد نبوی میں جانے کے تصور میں، وہ کون سی مسجد نبوی کے جانے کے تصور میں، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے
منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، تو محبوب جو انداز دل ربانہ سے خرام ناز کرتا تھا اور وہ مدینے کی زمین کو جنت کا ٹکڑا بناتا تھا، جب ہرن اس تصور میں ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ چوکڑیاں بھرنا شروع کرتا ہے اور اس محبوب کے ادائے نازنینی کو وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ اور کیا ہے، یہ پپیہا کیوں پی پی کرتا ہے؟ اس سے پوچھو یہ پی پی کیا ہے؟ یہ پی پی کسی پیا کو پکارتا ہے۔ اگر میں ایک ایک پرندے کا ذکر کروں نا، تصوف میں ہمارے صوفیاء نے جن کا تذکرہ کیا ہے، آپ دیوانے ہو جاؤ، لیکن میرے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ پپیہا کس کو پکار رہا ہے؟ آپ سوچیں گے میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، میں صوفیاء کی بولی پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ تعالی ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کے راز بیان کیے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو کبھی نہیں سمجھے۔ یار تم کیسے سمجھو گے؟ اس لیے کہ عشق کی بات اہل عشق سمجھتے ہیں۔ آپ کیسے سمجھیں گے جب تک عشق نہیں ہوگا؟ محبوب سے کیسے سمجھیں گے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، چھوڑو یار سب کو، جو ماں کی وفادار نہیں، اور جو لڑکا ماں کا، میری قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، بہت بھولی ہو تم۔ کسی نے کہہ دیا تیرے لیے گھر بنا دیں گے، تیرے لیے زیور دلا دیں گے، تجھے بائک پہ لے کے گھومیں گے، میری بے قوم کی بیٹی تو اتنی بھولی ہے کہ جلدی سے اپنی آبرو کا سودا کر لیتی ہے۔ ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا وہ تیرا وفادار کیا ہوگا؟ تو 99% لوگ ناکام ہی ہوتے ہیں، اور جو لوگ اکثر تو دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ خاص طور پہ میں تو مردوں کی محبت کو کوئی اعتماد کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور نہ لڑکیوں کی محبت کو اعتماد کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی، اور میں اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا، بیٹے جو ماں باپ کا بے وفا ہونا اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا، کیونکہ جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں۔ جب بھی ہم کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے امیر ہے کہ غریب ہے، کون سے سلسلے کا ہے، کون سی برادری کا ہے، رنگ کیسا ہے، قد کا ہے، یہ سب نہیں دیکھتے۔ ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ نبی کا اور ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں، بس یہی دو چیز دیکھتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو نبی کا اور ماں باپ کا وفادار ہوگا کائنات میں وہ سب کا وفادار ہوگا، اور جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات خاص خیال رکھنا، اور میں اپنے استاد کی نصیحت آپ کو منتقل کر رہا ہوں، دیکھنا، غور کرنا۔ کبھی آج نہیں کل وہ آپ کے ساتھ بے وفائی ضرور کرے گا۔ ماں باپ کے وفاداروں کو ڈھونڈو۔ تو یہ جو لڑکے لڑکوں کی محبت ہے، ایک ایک دو دو گھنٹہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ مسکے لگاتے ہیں، کبھی ماں باپ سے بھی اس طرح پیار کی باتیں کی ہے؟ ماں باپ کو تو بڈھی بڈھا کہہ کے پکارتے ہیں، تو یہ کیا کسی کا ساتھ نبھائیں گے؟ ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے اور یہ سجائیں گے وہ سجائیں گے، شاعری کرتے بدبختی کرتے، کچھ نہیں ہے یہ سوائے غزل کے عنوان کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ آج کے بعد ہم یہ مہم چلا دیں، کوئی محبت کی شادی ہم نہیں ہونے دیں گے، اور آج سے پہلے جس کے کسی سے تعلق تھے آج ابھی اسی وقت اللہ اور رسول کے لیے توڑ دیں گے، اور ہم اگر دل کا رشتہ کسی سے جوڑیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت سے آمنہ کے لال سے جوڑیں گے۔ عرض کرنے چلا تھا، وہ مجنو جو تھا، تین مجنو تین لیلا کی داستان ہے، حضرت قیس کا تذکرہ چھوڑ رہا ہوں، وہ ایک الگ عنوان ہے اور بہت بڑا عنوان ہے، لیکن جو مروان کے دور کا مجنو ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ جو مروان کے دور کا مجنو ہے وہ اس کی لیلا، وہ جو لیلا تھی نا، یہ دونوں ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ بنو عامر سے، اور یہ دونوں بچپنے میں بکریاں چرانے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، چھوٹی لڑکیوں کو، جب لڑکیاں سمجھدار ہو جائے لیکن چھوٹی ہو تو بھی لڑکوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیا جائے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کے بستر سے اس کا بستر الگ کر دیا جائے۔ جو مذہب 7 سال کے بچے کو ماں باپ کے بستر سے الگ کروا دیتا ہے وہ مذہب میں تقدس کتنا ہوگا، لیکن ہم ان چیزوں پر خیال نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں بچپنے میں بکریاں چرانے جاتے تھے، بکریاں چراتے چراتے آپ عمر بڑی ہوتی گئی لاشعوری طور پر، اور پھر ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، باتیں کرتے رہتے جنگل میں صبح سے شام تک۔ پھر جب شام ہوتی تو بہت چھوٹی ان کو رات بہت بے چینی سے گزارنا پڑتا، پھر صبح جلدی سے چلے جاتے۔ ایسے میرے کچھ نوجوان بھی ہے، میت ہو جائے نا تو بھی بولتے نہیں کالج جانا ہے، اور کیوں جانا ہے؟ پڑھنے نہیں جانا ہے، الا ماشاءاللہ، الیاذ باللہ، یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے۔ پڑھنے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کو داد دیتے ہیں، لیکن
کیا حالات ہوتے ہیں تعلیم کے، کوچنگ کے بہانے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ اسکولوں سے جو ٹرپ جاتی ہے نا، ان ٹرپوں نے بھی بہت ہنگامہ کیا، بہت معاملات خراب کیے. 15 17 18 سال کی لڑکیاں بغیر محرم کے ٹرپ میں جا رہی ہیں. کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. ماں باپ بھی شوق سے بھیج رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ساپوتارا جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ گوا جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. گوا جانا کوئی برا تو نہیں، ساپوتارا جانا کوئی برا تو نہیں، لیکن محرم کے بغیر جانا برا ہے. جو مذہب بالغ لڑکی کو محرم کے بغیر حج پہ جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب پھر جو ہے وہ ٹور پر، ٹرپ پر اکیلی لڑکی کو جانے کی اجازت ٹیچروں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ اور اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہمیں ہماری اسکولوں کو بھی شعور پکڑنا چاہیے. نام نہاد مسلم اسکول ہے، شعور نہیں ہے انہیں. یہ اپنی بیٹیوں کو ایسے کسی کے ساتھ اکیلے بھیج دیں گے جو دوسروں کی بیٹیوں کو لے جا رہے ہیں. میری بات بری لگے تو معاف کرنا. امین القادری جو لوگوں کو برا لگتا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ کسی کی رعایت یہاں نہیں ہے نا، اور یہاں پر لائی لپیٹی چاپلوسی نہیں ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں بڑا سخت بولتے ہیں جی، اور جو پھر ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، الزامات بھی پھر چسپا کرتے ہیں، اور وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو تقریر غلط کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، صحیح آپ آ کے کر دیجیے. ہم نے کیا غلط کہا؟ آپ آ کے کبھی بیٹھیے تو صحیح، ملا جی بیٹھ کے بات کیجیے، تب آپ کی اوقات سمجھ میں آئے گی. کوئی ہو مسٹر جی ہو، ملا جی ہو، ہم تو سب کو کہتے ہیں نا، جہاں غلطی لگتی آ کے بیٹھ کے بات کرو. اس طرح کسی ایک بندے پر جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے اس کو ستانے سے ہونا کیا ہے؟ اور اللہ رسول جانتے ہیں ہم تو نکلے اللہ کی راہ میں بس اس لیے کہ قوم کا کوئی ایک آدمی ہدایت پا جائے تو اس کی بھی نجات ہو جائے، ہماری بھی نجات ہو جائے. تو میں اپنے اسکول والوں سے بھی کہوں گا، خدا کے لیے قوم کی جوان بیٹیوں کو ٹرپ کے نام پہ نہ لے جاؤ. کوچنگ والوں سے کہوں گا، خدا کے لیے جتنا کنٹرول کر سکتے ہو کرو، پردے کا اہتمام کرو، کیونکہ قوم کی بیٹی ہے، پوری قوم کی بیٹی ہے، ایک باپ کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی آبرو پوری قوم کی آبرو ہے، اس کی ذلت پوری قوم کی ذلت ہے. خدا کے لیے ہمیں قوم کی بیٹیوں کی عزت کے بارے میں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. عمر بڑھتی گئی، لیلا مجنو آپس میں محبت کرتے گئے، باتیں ہوتی رہی، باتوں سے باتیں آگے بڑھتی گئی. ایسے ہو گئے کہ جیسے دو جسم ایک جان، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے. دونوں قبیلے والوں کو پتہ چلا، دونوں کے خاندان والوں کو پتہ چلا، گھر والوں کو. انہوں نے کہا کہ اب بالغ ہو گئی ہے لیلا، اس لیے اس پہ پردے ڈال دیے جائیں، اس کو پردے میں رکھا جائے، وہ بکریاں چرانے نہیں جائے گی. مجنو شروع میں تو چھپ چھپا کر کے جاتا، لیکن بعد میں جب پتہ چلا تو انہوں نے مروان کو خط لکھا. حالانکہ مروان تھا خود بھی بہت بگڑا ہوا، لیکن آدمی دوسروں کے معاملے میں کچھ سخت ہو جاتا ہے، اپنے معاملے میں لاکھ بگڑا ہوا ہو. ہماری قوم کا حال یہ ہے، خود اتنے بگڑے رہیں گے لیکن اگر کسی کا کوئی عیب دیکھیں گے نا تو پورے محلے میں چرچا کریں گے. یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا. ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا، اگر کسی مومن کا عیب دیکھو تو چھپا دیا کرو، کسی مومن کا عیب دیکھو تو چھپا دیا کرو، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا. لیکن اگر ہمارا حال یہ ہے ہم خود غلط کریں. مروان کا حال وہی تھا، خود اتنا پاپی تھا، لیکن مجنو کے بارے میں جب بات آئی تو کہا کہ میں اس کا اب اس کے بعد اگر مجنو لیلا سے ملنے آیا اس کا خون تم پہ حلال کرتا ہوں، مار ڈالنا اس کو. جب یہ خط آ گیا تو مجنو کو کہا گیا، دیکھ مجنو، اب یہ خط مروان کی طرف سے ہے، تجھے لوگ تیرا مرڈر کر ڈالیں گے، تجھے قتل کر دیں گے. مجنو نے کہا کہ مجھے اگر لیلا کی محبت میں قتل کر دیا جائے تو پھر ہونا کیا ہے، اس سے اچھی بات کیا ہے. اور بھی مجنو ہی تھا، نرا مجنو تھا. البتہ پھر اس کو ملنے سے بھی روک دیا گیا، اب وہ چھپ چھپ کر بھی نہیں مل سکتا. مجنو ہو گیا پاگل. صحیح میں مجنون عربی میں پاگل ہی کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو مجنو کہا گیا، یعنی اس کو پاگل ہی کہتے ہیں لوگ. وہ پاگل ہو گیا، اور جب وہ پاگل ہو گیا نا تو وہ ننگا گھومنے لگا. یہ بہت عبرت کی بات ہے، وہ ننگا گھومنے لگا. اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کا وہ انجام. کیوں کسی سے دل لگاتے ہو، کیوں بے چین ہوتے ہو، کیوں بے قرار ہوتے ہو؟ ہم نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے یار جو رات کو سوتے نہیں ہیں، بستروں پہ رو رو کے گزارتے ہیں. ہم نے ان بیٹیوں کی ماؤں کا درد سنا ہے اپنے ان کانوں سے کہ میری بیٹی پورے گھر میں کسی کی بات نہیں مانتی، بضد ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کر دو ورنہ میں مر جاؤں. یہ حالت ہے.
یہ صورتحال ہے. خدا کے لیے عشق مجازی جس کو لوگ کہتے ہیں اس کی طرف نہ جاؤ. اس کے گھر تباہ ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے پاپ کی وجہ سے, لڑکیوں سے ناجائز محبت اور تعلقات کی وجہ سے. تمہیں پتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو قید و بند کی سزا بھگتنی پڑی ہے لڑکیوں کی ناجائز محبت کی بنیاد پر. اور آج اسلام دشمن طاقتیں ہمارے نوجوانوں کو صرف اس لیے وہ سیریل اور فلمیں دکھا رہی ہے تاکہ ہمارے نوجوان اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر یہی کہانی کو دہرائیں. دونوں طرف سے تمہارا نقصان ہے. بیٹی بھی تمہاری, بیٹا بھی تمہارا, آبرو بھی تمہاری, ذلت بھی تمہاری. ذرا سوچو تو صحیح, ہوش کے ناخون لو. نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, ملک شام تباہ ہو رہا ہے, یمن برباد ہو چکا ہے, عراق سے دھواں اٹھ رہا ہے, اب بھی ہم ناجائز تعلقات میں مبتلا رہیں گے. اٹھو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرو. اٹھو اور اپنے دل کے اندر جذبہ عشق رسول پیدا کرو. اللہ اکبر, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں.